الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 7 ہے جی آج 7 مارچ بروز جمعرات 2024 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیت تو بنتی ہے طاسیم میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کے بارے میں تفسیر المظہری میں آ رہا ہے کہ والحق انہ رمز بین اللہ و رسولہ، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، یعنی ان الفاظ کے معنی اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ بعض نادانوں کو ایسے ہی فکر پڑی رہتی ہے نہیں رسول نہیں جانتا، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی لینے والا بھی جانتا ہے دینے والا بھی جانتا ہے۔ اگر حضور جانتا ہی نہیں تو لینے کا کیا فائدہ اور اللہ کے دینے کا کیا فائدہ؟ لہذا رب بھی جانتا ہے اور اس کا رسول بھی جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، یعنی قرآن خود بھی روشن ہے، دوسروں کو بھی روشنی فراہم کرتا ہے۔ اس اپنے دائیں بھی روشنی دیتا ہے، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، اس جہان کو بھی روشن کرتا ہے، اگلے جہان کو بھی روشن کرتا ہے۔ بڑے ہی اندھیروں میں ہیں بھائیوں جو قرآن سے روشنی نہیں لے رہے، جو قرآن کے قانون سے قانون نہیں لے رہے، وہ اندھیرے میں ہے۔ پورا مغرب ڈوبا ہوا ہے اپنی خواہشات کے گڑھوں میں، اور ہم چونکہ نادانی میں ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ہمارا حال بھی یہی ہے۔ 1835 کا جو لارڈ میکالے کا نظام تعلیم تھا آج بھی وہی چل رہا ہے، اور وہی قانون تعزیرات ہند ہے اور وہی قانون تعزیرات پاکستان ہے۔ تو پھر یہ جدائی بدائی کے چکر کیوں ڈالے بھائی؟ کس چیز کی آزادی لی ہے آپ نے؟ یہ سوالیہ نشان ہے ان کی گردنوں میں جو ہمارے حکمران نسلاً بعد نسلاً چلے آ رہے ہیں، کہ جب سارا کچھ وہی ہے تو پھر لاکھوں قربانیاں کس لیے دی تھی؟ اس وقت تو تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کریں گے۔ اب مذہب کو تو مذہب کا کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے، کاز نہیں۔ آپ کو سمجھے ہیں لفظ؟ کاز کیا ہوتا ہے کہ مشن ہو قرآن کا، وہ تو ہے، البتہ ووٹروں سے حلف لیا جا رہا ہے۔ آج آپ ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب دین میں سیاست نہ کرو، مسجد میں سیاست نہ کرو، تو اب ان سیاست دانوں سے بھی کہو نا کہ قرآن کو درمیان میں نہ لاؤ۔ وہ سیالکوٹ کی اماں کھڑی کر دی الیکشنوں پہ اور وہ بار بار کہے میں قرآن والی عورت ہوں، میں قرآن والی عورت ہوں۔ بھئی تو قرآن والی عورت ہے تو گھر بیٹھنا۔ قرآن تو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جو عورت باہر نکلے منہ ننگے، قرآن اس کو جاہلیت کی پیکر کہتا ہے۔ اپنی عورت ہے قرآن والی خاتون کیسے ہو سکتی ہے وہ جو ادھر ادھر بھاگ کے الیکشن لڑے اور کہے جی میں نے ساری زندگی قرآن پہ گزاری ہے؟ تو قرآن کا کارڈ تو تم نے استعمال کیا ہے، اپنے ووٹروں سے حلف لے رہے ہو، اسمبلی میں قرآن پر حلف لے رہے ہو کہ ہم قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ کریں گے، حالانکہ کرنا تم نے وہی ہے جو تم کرتے آ رہے ہو، پر یہ قرآن کو تم کیوں استعمال کر رہے ہو کارڈ کے طور پر؟ حالانکہ اگر تم قرآن کو کاز کے طور پر، مشن کے طور پر استعمال کرو تو پاکستان تو کیا پوری دنیا میں روشنی پھیل جائے، کیونکہ قرآن پاک اندھیرے دور کرنے آیا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ اگلی آیت بڑی کمال کی ہے، آپ سب اور میں اور میرے سامعین جو سنیں گے وہ ذرا دل کی دھڑکنوں سے سنیں۔ لعلک باخع نفسک، اے جان عالم شاید آپ ہلاک کر دیں گے اپنے آپ کو۔ باخعن
یہ بڑے توجہ کے لفظ ہیں جناب. باقعن یہ جب جو رگ کی ہڈی ہوتی ہے نا، جسے شاہ رگ بھی آپ کہتے ہیں، شاہ رگ سے گزرتے ہوئے وہ جو رگ کی ریڑھ کی ہڈی میں سے جب وہ خنجر گزرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بخاعن. جب ذبح کرتے وقت چھری یہاں تک پہنچ جائے تو اسی سے باقعن ماخوذ ہے. اور اس کا معنی ہے کہ ایسا ذبح کرنے والا جس نے چھری بخا تک پہنچا دی ہو اور غم کی وجہ سے کوئی اپنی جان گوا بیٹھے تو کہتے ہیں کہ یقع نفسہ ای قتلہا غمن، کہ اس شخص نے فلاں غم میں اپنے آپ کو قتل کر دیا، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. یار اس نے تو فلاں کے غم میں اپنے آپ کو ختم کر دیا. لعلک باخع نفسک، اے محبوب کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اس غم میں کہ اللہ یکونوا مومنین، کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہو نا سبحان اللہ. اور میں سمجھا ہی سکنا جذبہ تو تمہیں رب ہی دینا ہے نا. یعنی غم کیا ہے کہ یہ لوگ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ بولو نا، یہ لوگ کلمہ، یعنی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ ایمان سب کو نصیب ہو جائے، ایمان کی دولت سے کوئی محروم نہ رہے، کیونکہ جنت میں وہی جائے گا جو مومن ہوگا، اور جو ایمان نہیں لایا وہ جنت میں جا سکتا. تو یہ تھا وہ غم جو راتوں کو سرکار کو مصلے پر لے آتا تھا. تو آج کل یہ غم ہم میں نہیں ہے، اگرچہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم بڑے مبلغ ہیں، پر ہم کہتے ہیں جو مانے مانے، جو نہ مانے. حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال سے اپنے آپ کو واضح فرمایا میری مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص آگ جلاتا ہے، روشنی کے لیے آگ جلاتا ہے کہ اندھیرا دور ہو جائے اور اس سے ماحول روشن ہو جاتا ہے. پر جب آگ جلتی ہے تو کیڑے مکوڑے پتنگے اس میں گرنے کی کوششیں کرتے ہیں. اگلا جملہ بولنے کے لیے تیار بیٹھا کرو نا یار، کیا کرتے ہو؟ بیٹھے یہاں ہوتے ہو، گھوم گھما کہیں اور ہوتے ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آگ جلائی اور کیڑے مکوڑے گر رہے ہیں، تو یہ شخص کیڑوں مکوڑوں کو پکڑ کے پیچھے کرتا ہے کہ کہیں جل نہ جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال بھی ایسے ہے کہ جہنم کی آگ جل رہی ہے اور میں تمہاری کمروں سے پکڑ کر، جس طرح لکو نہیں بندے نو پھڑی دا، فرمایا میں تمہاری کمروں سے پکڑ کر کھینچ کے تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، یعنی جفے مار کے حضور چاہتے نے کہ لوگی جہنم تو بچ جان. یہ فکر کا وہ عالم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ مرنے والا غریب ہے، اگر اس کا کسی نے دینا ہو تو وہ اس کے وارثوں کو دے دو، اور اگر اس سے کسی نے قرض لینا ہو تو آ جاؤ، میں محمد اس کا قرض ادا کرنے کو تیار ہوں. آج کا کروڑ پتی پیر بھی یہ اعلان نہیں کر سکتا، کھربا پتی مولوی یہ جرت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ غم تو دل مصطفیٰ کے منظر ہے، یہ تو قلب مصطفیٰ کے حسین مناظر ہیں. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم. اس آیت کو بھی بڑے غور سے سمجھیے گا. اگر ہم چاہیں تو اتارے ان پر من السماء آسمان سے آیتن کوئی نشانی، فظلت اعناقہم تو ہو جائیں ان کی گردنیں لہا خاضعین، اس کے آگے جھکی ہوئی. یعنی اب تو یہ کلمے کے آگے جھک نہیں رہے، اب تو کلمہ پڑھ نہیں رہے. اگر میں چاہوں تو میرے پاس طاقت ہے کہ میں آسمان سے ایک ایسی چیز نازل کر کے کوئی توق ان کے گلے میں ڈال دوں تو ان کی گردن جھک جائے، یہ اٹھانے کے قابل ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے کسی کو، اب یہ آپ یہاں یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اعناقہم، یہ ذلت کا اسم ہے، خاضعین خبر ہے. نحوی قاعدے کے مطابق خاضعتن ہونا چاہیے تھا، خاضعتن، لیکن یہاں خاضعین ہے. لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسم اگر مرکب اضافی ہو تو اس کی خبر یا اس کے فعل میں مضاف سے مطابق
مطابقت کا خیال رکھنے کی بجائے مضاف الیہ کی مطابقت کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن اعناق رؤساء کے معنی میں بھی آتا ہے، اعناق رؤساء سرداری کے معنی میں بھی آتا ہے، تو پھر اس میں تعویل کی ضرورت نہیں. قال مجاہد اعناقهم کبراؤہم، حضرت مجاہد تابعی جو حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اعناقهم یہ بڑی سرداری کے معنی میں آتا ہے. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میں اگر سرداروں کو جھکانا چاہوں تو طاقت سے اتنا جھکا دوں کہ سر اٹھانے کے قابل بھی. میں آپ کو اس کی مثال آسان کر کے دے دیتا ہوں کہ اب جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ان کو اگر زور تک اللہ الٹا لٹکا دے تو پھر کوئی نماز چھوڑے گا؟ آپ بولتے نہیں ہیں. اللہ سانس بند کر دے کہ بھئی اگلا سانس تب آئے گا پہلے نماز پڑھو، تو کوئی چھوڑے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا کر دے کہ روشنی تب آئے گی جب نماز پڑھو گے، تو کوئی چھوڑے گا؟ بھائی بولو، نہیں چھوڑے گا. تو مگر اللہ کہتا ہے کہ میں نے جبرن کسی سے کچھ کروانا، یہ دلوں دے سودے نے. دل سے آؤ، جذبے سے آؤ، ایمان سے آؤ، ایقان سے آؤ، تیقن سے آؤ، شوق سے آؤ، تو پھر آؤ. پھر وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات، پھر ایک سجدے پر بھی تیری بخشش کر دوں گا. اچھا تو اللہ طاقت سے بولیے کسی کو مومن بنانا چاہتا؟ سارے بولو نا بھائی، پیارے بھائی، کسی کو نہیں بنانا چاہتا. اچھا اللہ لالچ سے بھی نہیں بنانا چاہتا کہ جو نماز پڑھے کلو سونا، بولتے نہیں ہو، جو نماز پڑھے کلو سونا کوئی چھڑے گا؟ نہیں سمجھے ہو. اے جڑے بابے سارا دن مٹر گشت کر دینے اور نماز کے ٹائم ادھر سے درد ہوتی ہے، مولوی صاحب گوڈیاں دی تے جاندی ہی نہیں. میں کیا تیرے گٹے چ بھی کڑال دی پیڑ پینی چاہیے کہ سارا دن تو تم مٹر گشت کرتا ہے اور نماز کے ٹائم ہزاروں دردیں تیری غالب آ جاتی ہیں. اے ہو جائے بابے ہاں پھر مسیتوں نکلنا. بھئی ہر نماز تے 1 کلو سونا ملنا ہے. انشاءاللہ مسیتے ڈیرا لائی رکھن گے، اذانہ بھی دین گے، تے جناب تسی فرضاں دی گل کر دیو، اے نہ تہجد بھی چھڑنی، منڈے بھی چھالا مار مار کے آن گے. اب امریکہ کے ویزے پر کون پیچھے رہتا ہے؟ نہیں سمجھے ہو؟ دعوت اسلامی والے بچہ لے جائے نا تو پیچھے سے فون کرتے ہیں، اور جی منڈا گل دیو دادی بیمار ہوئی پئی ہے. اور اگر یہی منڈا امریکہ برطانیہ جا رہا ہو تو دادی لکھاں دعاواں دیندی ہے. میں کہا دادی تو ٹھیک ہو جا، تو ہی نسلوں دا بیڑا گھر کیتی کھڑی ہے. دین پر جائے تو تو بیمار ہوتی ہے، امریکہ پہ جائے تو کہتی ہے جا پتر ستے خیرانے. ہاں یہ دعائیں دیتی ہیں. تو سکہ اس کا چل رہا ہے. اللہ کسی کو لالچ سے بھی ایسا کرنے کو تیار ہے. لالچ سے اللہ دنیاوی لالچ سے دین پر کھڑا کرے، یہ اس کی طریقہ کار نہیں ہے. ہاں جو دین پر چلتا ہے اللہ دنیا خود بخود سیدھی کر دیتا ہے. جب دین کا معاملہ صحیح ہوتا ہے تو دنیا بولو بھائی خود بخود صحیح. ایک دھوکہ پڑ گیا میرے پیارے بھائیوں، آپ نوٹ فرما لیں کیونکہ یہ قیمتی موتی آپ کی قسمت میں ہے. آپ نوٹ فرما لیں. او جی دین دنیا ساتھ ساتھ چلاؤ، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ او جی دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلاؤ، یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے بھائی. یہ کام تو نبی کے صحابہ نہیں کر سکے، ہم کیسے کر سکیں گے کہ دین دنیا ساتھ بات کوئی نہیں چلنی. دین رکھو آگے آگے، دنیا رکھو پیچھے پیچھے. جہاں قربانی کا وقت آئے دنیا قربان کرتے جاؤ، دین بچاتے جاؤ. بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ دین دنیا ساتھ ساتھ، صحابہ ایسا نہیں کر سکے. ہم بھی اس دھوکے سے نکل آئیں. اچھا اگلی آیت بڑی مزیدار ہے جی. سبحان اللہ، یار کون ہے سبحان اللہ؟ ہوئے ہوئے ہوئے. وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اور نہیں آیا کرتی ان کے پاس کوئی تازہ نصیحت رحمان کی جانب سے. تازہ نصیحت کا کیا مطلب ہے؟ محدث، حادث، احداث، اس کا مطلب نئی چیز، قدیم کے مقابلے میں ہے جدید چیز. تو کیا اللہ کا قرآن نیا ہے یا پرانا ہے؟ قدیم صفت ہے نا اللہ کی. معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ قرآن نیا ہے، اور امام اہل سنت سیدنا امام احمد ابن حنبل پڑھو رحمۃ اللہ علیہ،
اسی پر ڈٹ گئے کہ کلام متکلم کی صفت ہے، اللہ بھی قدیم ہے، اس کا قرآن بھی قدیم ہے. تو اس پر انہوں نے کوڑے کھائے، مارے کھائی. تو یہاں یہ آ رہا ہے نا وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث. تو یہاں محدث کا کیا معنی کہ جو نیا سامنے آیا ہے، سامنے آنے میں نیا ہے، ایجاد میں نیا تو اللہ کا کلام ہے، متکلم کی صفت ہے، قدیم ہے. تو الا کانوا عنہ معرضین، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. یعنی ایسا ہوتا رہتا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے نبیوں کے ساتھ کہ کوئی حکم آیا، آیت آئی تو منہ پھیرنے والے منہ پھیر گئے اور ماننے والے مان گئے. فقد کذبوا فسیأتیہم انباء، تو بے شک انہوں نے تکذیب کی سو مل جائے گی انہیں اطلاع. انباء یہ نبا ان سے نکلا ہے، اور نبا ان کا معنی نئی خبر، چھپی ہوئی. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نبی کا معنی چھپی ہوئی خبر دینے والا، غیب کی اطلاع فرمانے والا. اور یہ بالکل ٹھیک کیا. تو انہوں نے تکذیب کی سو مل جائے گی انہیں اطلاع ما کانوا بہ یستہزئون، اس امر کی جس کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے. یعنی ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. اللہ کہندا تانوں یہ خبر مل جائے گی، یعنی اس کا انجام تم تک تسی نہیں کہندے ہو کر لے جو کرنا ہی، تینوں نتیجہ مل کے رہے گا. بولو نتیجہ. دیکھو بھائی بجلی کی تار کو کوئی ہاتھ لگائے تو نتیجہ ملے گا نہیں ملے گا؟ بڑا سمجھا لو. میرے آج بھی یہ انگلی پر نشان ہے یار. بچپن میں ایک ننگی تار پکڑ کے بجلی والی اور دوسری میں نے وہ دونوں ننگیوں کو کٹھا کر کے وٹ دینی. میں نے کہا اسی طرح جوڑ لگاتے ہیں. چھوٹا سا تھا، اس نے اٹھا کے وہاں مارا مجھے. آج تک دوبارہ پھر اس کی ہمت نہیں ہوئی بھائی ایسی مکین کی انجینئرنگ کرنے کی. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے فقد کذبوہم فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، کہ جو تم تکذیب کر رہے ہو نا تمہیں اس کا پورا پورا انجام کی خبر پہنچ جائے گی. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم. سبحان اللہ، واہ اللہ تیری شان ہے، یہ تیرا ہی کلام ہے. ایسا کیا کمال ہے یار. کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف کہ کثرت سے ہم نے اگائے ہیں اس میں ہر طرح کے مفید پودے. بولو جی، ہر طرح کے مفید پودے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو باغ تمہارے لہلہا رہے ہیں، کھیتیاں ہیں سرسبز، یہ جتنے مرغزارے ہیں، ان کو دیکھو نا، ایک ایک پتے کی جڑ سے لے کر پھل تک اور پتوں تک خدا کی قدرت جھلک رہی ہے. اور کوئی ایسا کر سکتا؟ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ان کے ایسے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں. اس میں بے شک اس میں ان کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. قرآن سامنے ہے، ایمان نہیں لا رہے. یہ آیت جو ہے نا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یہ بار بار آئے گی اس صورت میں کہ اللہ کی نشانیاں تو بہت ہیں مگر یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس کے لیے میں نے کل بتایا تھا، ایمان دیکھو قرآن سامنے اتر رہا ہے، ایمان نہیں لا رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہیں اور وہ ایمان نہیں لا رہے. کیوں؟ اندر طلب بھی کوئی نہیں اور بولو تڑپ بھی نہیں ہے. دیکھیے بھائی، ابو بکر بھی وہی تھے، ابو جہل بھی وہی تھے. ابو بکر تو صدیق اکبر بن گئے طلب اور تڑپ کی وجہ سے. ابو جہل لعنتی بنا، ابو لہب جہنمی بنا، اس کی بیوی جہنمن بڑی. کیوں؟ طلب بھی کوئی نہیں تھی اور تڑپ بھی کوئی نہیں تھی. دیکھیے سورج جب روشن ہوتا ہے تو وہ چیز کو روشن کرتا ہے یا بناتا ہے؟ ہاں جی. اور آپ کو جو روشنی میں چیز نظر آئے آپ کہتے ہیں ہن بنی ہے، اے یار ہن بن گئی ہے. نہیں جی، ہن سامنے آ گئی ہے. سورج نے اپنی روشنی سے اس کو ظاہر کر دیا ہے. ابو بکر کے اندر صداقت تھی، سرکار کے نور نے اس کو ظاہر کر دیا. ابو لہب کے اندر اندھیرے تھے، وہ حضور کے نور کی روشنی کو پا اس نے محسوس ہی نہیں کیا. ظالم نے سمجھا ہی نہیں کہ کون سی ہستی ہے.
اس لیے اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اب ہمارے پاس ایمان تو ہے پر ایمان کے راستوں پر ہم نہیں ہیں۔ ہمارے پاس کلمہ ہے، کلمے کے مشن پر ہم نہیں ہیں۔ قرآن ہے پر ہم اس کے مشن پر نہیں ہیں۔ تو اس کی ملک میں محنت ہو رہی ہے 75 سال سے۔ علماء کرام، زعماء کرام، مذہبی رہنما اس تڑپ میں بھاگ رہے ہیں کہ کاش قرآن کا قانون آ جائے، اسلام کا قانون آ جائے، وہ نافذ ہو جائے۔ اور ایک بھیڑیوں کا طبقہ ہے جس کو آپ سیاستدان کہتے ہیں، وہ 75 سال ہو گئے اسی تگ و دو میں ہیں کہ 5 سال ہمیں مل جائیں، کچھ ہمیں کھانے کو مل جائے، کوئی لوٹنے کو مل جائے، کچھ ہمیں ذرا پاور شاور مل جائے، ہمارا ٹور ٹپا بن جائے، اسی میں وقت گزر رہا ہے۔ 75 سال ہو گئے، بڑی دیر ہو گئی مہرباں آتے آتے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ اس ملک کو نظام مصطفیٰ عطا فرمائے، نظام خلفائے راشدین عطا فرمائے۔ اللہ اس ملک کو قرآن و حدیث کا قانون عطا فرمائے، قرآن و سنت کا قانون اور نفاذ عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔